بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت خامسہ کے امن پیغام کو پھیلانے کے لیے کار پر دنیا کا سفر، قسط ہفتم۔ مبارک احمد صاحب نے مورخہ 5 تا 8 نومبر جرمنی کے شہروں ہناؤ، نیورمبرگ، مینتال اور گوشہائم کے سٹی سینٹرز اور ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی اپنی گاڑی پر لگے پیغام امن کے بل بورڈز کے ساتھ دورہ کیا، جس کے دوران مقامی افراد کے ساتھ تبلیغی گفتگو کا بھی موقع ملتا رہا، جبکہ جماعتی لٹریچر بھی تقسیم کرتے رہے۔ مورخہ 9 نومبر کو ذکی اطہر صاحب کے ساتھ فرینکفرٹ سے 393 کلومیٹر فاصلے پر واقع میونخ شہر گئے، جہاں شہر کے مین ریلوے اسٹیشن پر گاڑی پر لگے پیغام امن کے ساتھ موجود رہے اور لیفلیٹس تقسیم کیے، جبکہ بہت سے افراد کو دوران گفتگو جماعت کا تفصیلی تعارف بھی کروایا۔ بعد ازاں میونخ کی ایک بہت ہی مصروف جگہ مارین پلاٹس گئے، جہاں لوگوں کا بہت رش تھا، جنہوں نے نہ صرف گاڑی پر لگے پیغام کو پڑھا بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی تصویریں دیکھیں اور جماعت احمدیہ کے ماٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں اور امن کے پیغام کو سراہا۔ چند افراد نے تو ہماری گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی تصاویر بھی بنائیں۔ ایک عورت نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ان جنگوں کو روک سکتے ہو؟ جس پر اس کو بتایا کہ یہ ایک محبت اور امن کا پیغام ہے۔ اگر معاشرے کا ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس پیغام کو اپنے اپنے حلقہ احباب میں پھیلانے کی کوشش کرے تو یقیناً اس کا اثر ضرور ہوگا۔ پھر 313 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے رات 8 بجے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ پہنچے۔ زیورخ میں اپنے پیغام کو پھیلانے کے بعد 632 کلومیٹر کے فاصلے پر کروشیا کے شہر زغرب جاتے ہوئے اٹلی کے شہر ویرونا کے سٹی سینٹر میں 1 گھنٹہ موجود رہے اور چند افراد سے گفتگو کا بھی موقع ملا، جس میں پیغام امن کی تفصیل بتائی گئی۔ اس دوران 2 پولیس والے آ گئے اور گاڑی پر لگے بل بورڈز اتارنے کا کہا، جس پر انہیں نہ صرف ان بل بورڈز پر لگے پیغام امن بلکہ جماعت احمدیہ کا تفصیلی تعارف بھی کروایا، تو پھر انہوں نے سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد اٹلی کے شہر مونٹگنانا اسٹیٹی اور لاٹیسنانا سے گزرتے ہوئے اپنے پیغام امن کا پرچار کرتے رہے، لیفلیٹس تقسیم کیے اور چند افراد سے تبلیغی گفتگو کا بھی موقع ملتا رہا۔ بالآخر رات 12:30 بجے کروشیا کے دارالحکومت زغرب پہنچے۔ آواز و رپورٹ لطیف احمد شیخ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔